السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، نومبر کی 9 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکی وزارت دفاع پینٹاگن نے کہا ہے کہ امریکہ نے مشرقی شام میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا کے زیر استعمال ایک تنصیب پر فضائی حملہ کیا ہے۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے خطے میں امریکی فوج کے ٹھکانوں پر حملوں کی تعداد میں اضافے کے بعد حملہ کیا گیا ہے۔ بدھ کو 2 امریکی F-15 لڑاکا طیاروں نے ایران کے پاسداران انقلاب کی ہتھیار ذخیرہ کرنے کی ایک تنصیب کو نشانہ بنایا۔ وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے ایک بیان میں کہا کہ صدر بائیڈن کی امریکی اہلکاروں کی حفاظت سے زیادہ کوئی ترجیح نہیں ہے، اور آج کی کارروائی سے انہوں نے یہی واضح کیا ہے کہ امریکہ اپنے اہلکاروں اور اپنے مفادات کا دفاع کرے گا۔ 2 ہفتوں سے بھی کم عرصے میں یہ دوسرا موقع ہے کہ امریکہ نے شام میں عسکریت پسند گروہوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔ جمعرات کو غزہ شہر میں اسرائیلی دستوں اور حماس کے درمیان شدید لڑائی ہوئی۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے 10 گھنٹے کی شدید لڑائی میں فلسطینی عسکریت پسند گروہ حماس کے ایک گڑھ کو تباہ کر دیا ہے۔ راکٹ سے چلنے والے لانچروں اور ایسالٹ رائفلوں سے لیس حماس کے جنگجو محصور علاقے کے شمال میں اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ جھڑپوں میں ملوث ہیں، جنہیں بختر بند گاڑیوں کی مدد حاصل ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس کی فورسز نے مغربی جبالیہ کے علاقے میں حماس کے فوجی گڑھ پر قبضہ کر لیا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ درجنوں عسکریت پسند مارے گئے ہیں، جبکہ زمینی کارروائی میں اسرائیلی فوجیوں کی مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 34 ہو گئی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ جمعرات کو مقبوضہ مغربی کنارے کے شمال میں جنین پر اسرائیلی حملے کے دوران 6 فلسطینی جان دے بیٹھے۔ وزارت کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ جنین میں مرنے والوں کی تعداد اب 6 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس کی افواج جنین میں کارروائیاں کر رہی ہیں، لیکن اس نے مزید تفصیلات فراہم نہیں کیں۔ مصر کے 2 عہدیداروں کے مطابق 1 درجن کے قریب یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے غزہ میں انسانی بنیادوں پر 3 روزہ جنگ بندی کے لیے بات چیت جاری ہے۔ حکام کے مطابق اس معاہدے کی ثالثی قطر، مصر اور امریکہ کر رہے ہیں، جس کا مقصد ضروری امداد غزہ کو پہنچانا ہے۔ مغربی اور عرب ممالک، اقوام متحدہ اور غیر سرکاری تنظیموں کے اہلکار جمعرات کو ایک کانفرنس کے لیے پیرس میں جمع ہو رہے ہیں تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ غزہ کی پٹی میں شہریوں کو ضروری امداد کیسے فراہم کی جائے۔ بچوں کی عالمی تنظیم سیو دی چلڈرن کے ڈائریکٹر برائے فلسطین جیسن لی کا کہنا ہے کہ غزہ میں صورتحال انتہائی خراب اور سنگین ہوتی جا رہی ہے، جہاں ہر 10 منٹ میں ایک بچے کی موت واقع ہو رہی ہے اور ہر 5 منٹ بعد ایک بچہ زخمی ہو رہا ہے۔ جیسن لی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل حماس تنازع کی بھاری قیمت غزہ کے بچے ادا کر رہے ہیں، جبکہ غزہ کی 60% آبادی جنگ کی وجہ سے بے گھر ہو چکی ہے۔ ان کے مطابق مرنے والے ہر 3 میں سے 2 خواتین یا بچے ہوتے ہیں، اس لیے جنگ بندی کی فوری ضرورت ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے عام شہریوں کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے شمالی کوریا اور روس کے درمیان بڑھتے ہوئے اور خطرناک فوجی تعاون کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیونگ یانگ یوکرین میں ماسکو کی جنگ کے لیے ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔ بلنکن نے جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ پارک جن سے ملاقات کے بعد سول میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ ہمارے ساتھ ساتھ دنیا کے دیگر ممالک کے لیے بھی گہری تشویش کا باعث ہے۔ جنوبی کوریا کے اعلیٰ حساس ادارے کا خیال ہے کہ شمالی کوریا نے اگست کے آغاز سے اب تک ماسکو کو 10 لاکھ سے زیادہ توپ کے گولے بھیجے ہیں،
جو اس کے بقول روس کی جنگ کے لیے تقریباً 2 ماہ کی سپلائی کے برابر ہیں۔ بلنکن نے کہا کہ اس کے بدلے میں روس شمالی کوریا کے فوجی پروگراموں کے لیے ٹیکنالوجی اور مدد فراہم کر رہا ہے۔ ایران نے جمعرات کو صنعتی ممالک کے گروپ G7 کے اس بیان کو مسترد کر دیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ تہران حماس کے عسکری پسندوں کی حمایت بند کرے اور ایسے اقدامات نہ کرے جس سے مشرق وسطی غیر مستحکم ہو۔ تہران کا یہ بیان ترقی یافتہ ممالک کے ٹوکیو میں ہونے والے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے ایک دن بعد آیا ہے جس میں اسرائیل اور حماس جنگ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر وقفے اور راہداری فراہم کرنے کی حمایت کا اظہار کیا گیا تھا۔ جمعرات کو ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے اس گروپ کے بیان کی سخت مذمت کی۔ ایران نے جو حماس کی مالی اور عسکری حمایت کرتا ہے، عسکریت پسند گروپ کے اسرائیل پر حملے کو ایک کامیابی قرار دیا تھا لیکن اس میں ملوث ہونے سے انکار کیا تھا۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی وسطی ایشیائی ملکوں کے دورے میں دوشنبے پہنچے ہیں اور اپنے تاجک ہم منصب امام علی رحمانوف سے ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور علاقائی مسائل پر بات چیت کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے کہا ہے کہ غزہ کی صورتحال پر ان کا نقطہ نظر ایک جیسا ہے۔ صدر رئیسی نے فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان تنازع کو پوری دنیا انسانیت کا مسئلہ قرار دیا۔ دوشنبہ کے بعد ایرانی رہنما اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے تاشقند پہنچے جہاں ان کی ملاقات ترک صدر ریب ارتوان سے ہوئی۔ اس موقع پر ایرانی صدر نے مشرق وسطی کی صورتحال پر ترک صدر سے تبادلہ خیال کیا۔ ترک ایوان صدر کے مطابق صدر اردوان نے کہا کہ انقرہ غزہ میں اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان بحران کے حل کے لیے ضامن کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انتظامیہ کی جانب سے اسرائیل حماس جنگ کے دوران فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی پر پابندی کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق کشمیریوں اور مذہبی علماء کا کہنا ہے کہ حکام نے بھارت کے اس مسلم اکثریتی علاقے کشمیر میں فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے احتجاج پر پابندی عائد کر دی ہے اور مبلغین کو خطبات میں جنگ کا ذکر نہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کشمیر میں حالیہ اقدامات پر میر وائز عمر فاروق نے کہا تھا کہ فلسطین ہمیں بہت عزیز ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں وہاں جبر کے خلاف لازمی طور پر آواز اٹھانی چاہیے لیکن ہمیں خاموش رہنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی ان عالمی رہنماؤں میں شامل تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسرائیل کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا تھا۔ تاہم 12 اکتوبر کو بھارت کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا اور فلسطینیوں کی ایک خود مختار ریاست کے قیام کی حمایت کے اپنے موقف کا اعادہ کیا۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جائیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سید اصفر امام اور نیوز ایڈیٹر ندیم یعقوب کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔